نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اپنے رب کا نام ذکر کرو۔ یہ امر کا صیغہ ہے، حکم دیا ہے کہ اپنے رب کا نام ذکر کرو، اللہ کا نام ذکر کرو، اس کا یاد کرو۔ دوسری جگہ پر فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، یقیناً وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے رب کا نام ذکر کیا، نماز پڑھی اور اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ جب آدمی اللہ کا ذکر کرے گا تو وہ تزکیہ ہو جائے گا، اس کا گناہوں سے پاک ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ذکر میں بڑی تاثیر رکھی ہے۔ ذکر سے اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، ذکر سے دل میں اللہ کا نور پیدا ہوتا ہے۔ جو دل سخت ہو گیا ذکر نہ کرنے کی وجہ سے وہ دل نرم ہو جاتا ہے۔ تلین قلوبہم وجلودہم لذکر اللہ، اللہ کے ذکر کرنے کی وجہ سے دل نرم ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جب آدمی کرتا ہے تو پھر اس کا دل اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ تمام اعضاء پر حاکم بن جاتا ہے۔ تمام اعضاء کو جو وہ گناہوں کا حکم دیتا تھا، برائیوں کا حکم دیتا تھا، نیکیوں کا حکم دیتا ہے، پھر آدمی نیکیاں کرنے والا بن جاتا ہے۔ تو دل کی اصلاح ہوتی ہے اللہ کا ذکر کرنے سے۔ اور دل کے اندر ہونا چاہیے ایمان، اللہ پر ایمان ہو، ایک اللہ کو مانتا ہو آدمی، اس کی قدرت کو مانتا ہو، اس کی رحمت کو مانتا ہو۔ اللہ بڑی وسیع رحمت والے، بڑا سے بڑا گنہگار بھی ہو اللہ تعالیٰ چاہیں گے اس کو معاف فرما دیں گے۔ اس لیے اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اولیاء کرام کے پاس کوئی بھی آدمی آ جائے، کتنے گناہ کیا ہو، لیکن وہ کہتے ہیں بھائی توبہ کرو، اللہ سے استغفار کرو، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمائیں گے، معاف فرما دیں گے۔ اور آدمی کو ڈرنا بھی چاہیے اللہ کے عذاب سے کہ اللہ تعالیٰ بڑی قدرت والے ہیں، اگر عذاب دینا چاہیں تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک آپ کے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، اگر وہ پکڑنا چاہے، عذاب دینا چاہے تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ کا خوف بھی دل میں ہونا چاہیے کہ اللہ سے ڈرے، چھوٹا سے چھوٹا گناہ کرنے سے بھی ڈرنا چاہیے اور بڑا گناہ کرنے سے بھی ڈرنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ چھوٹا گناہ بھی تو اللہ کی نافرمانی ہے، اس بادشاہ کی نافرمانی ہے، اس خالق کائنات کی نافرمانی ہے، مالک دو جہاں کی نافرمانی ہے۔ چھوٹا گناہ کرنے سے بھی ڈرنا چاہیے، بڑا گناہ کرنے سے بھی۔ بزرگوں نے فرمایا چنگاری تو چنگاری ہے، چھوٹی سی چنگاری بھی جلانے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ تو ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور اگر ہو جائے تو توبہ کرنا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص جنگل میں سفر کر رہا ہو اونٹ کے اوپر، اور اس اونٹ پر اس کا پورا سامان لدا ہوا ہے، کھانے کا، پینے کا، کپڑے، کھانا، سب اس اونٹ پر لدا ہوا ہے۔ اب اس نے ایک جگہ پر اونٹ کو چھوڑ دیا اور خود بیچارہ سو گیا، لیٹ گیا، سوچا کہ اونٹ یہی رہے گا، لیکن جب نیند کھلی تو اونٹ غائب ہو گیا۔ اب وہ تلاش کر رہا ہے، حیران ہے، پریشان ہے، میرا اونٹ کہاں چلا گیا، کھانا بھی اسی پر ہے، سارا سامان اسی پر ہے، یہاں جنگل میں کوئی پرسان حال نہیں، کیا ہوگا میرا؟ بہت پریشان کہ اب یہاں جنگل میں ہو سکتا ہے میں بھوکا پیاسا ہی مر جاؤں۔ جگہ جگہ اونٹ کو تلاش کرتا پھر رہا ہے، نہیں ملا، تھک ہار کر کے مایوس ہو کر آ کر کے پھر ایک درخت کے نیچے سو گیا۔ اب اس کے بعد میں جب نیند کھلی تو دیکھا کہ اونٹ پاس میں کھڑا ہوا ہے،
اس کو کتنی خوشی ہوگی۔ جو آدمی حیران پریشان اپنے اونٹ کو تلاش کر رہا تھا اور تلاش کرتے کرتے مایوس ہو گیا اور پھر تھک ہار کر سو گیا کہ اب تو مرنا ہی ہے، اب کیا ہے، لیکن اچانک اونٹ آگر کے سامنے کھڑا ہوا ہے، اس کو کتنی خوشی ہوگی۔ اس کی خوشی کا اندازہ وہی شخص کر سکتا ہے جس نے اس کی پریشانی کا حال دیکھا ہو۔ ایک بندہ جب اللہ کے دروازے پر آتا ہے توبہ کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جیسا کہ اس اونٹ والے کو اپنا اونٹ واپس آنے سے خوشی ہوئی تھی۔ اس سے بھی زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو اس بندے سے ہوتی ہے جو اللہ کے دروازے پر آ کر توبہ کرتا ہے، اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر توبہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس سے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ آدمی جو ہے اپنے باپ کا نافرمان ہو گیا، باپ نے اس کو نکال دیا گھر سے، اب وہ حافظ صاحب سے بھی سفارش کرواتا ہے کہ صاحب حافظ صاحب میرے ابا سے سفارش کر دو کہ مجھے گھر میں رکھ لیں۔ امام صاحب سے بھی سفارش کرواتا ہے، عالم صاحب سے بھی سفارش کرواتا ہے۔ ابا نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ لوگ جو سفارش کر رہے ہو، لیکن میرا سابقہ تو اسی سے ہی پڑھنا ہے، اس لیے وہ اگر آ کر کے دو الفاظ بھی ندامت کے بول دے گا تو میں اس کو رکھ لوں گا۔ چنانچہ وہ جاتا ہے اور جا کر کے کہتا ہے اپنے ابا سے کہ صاحب مجھ سے غلطی ہو گئی، اب ایسا نہیں کروں گا، تو ابا اس کو دوبارہ رکھ لیتے۔ تو انسان جب خود جاتا ہے اللہ کے دربار میں اور خود جا کر کے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے بہت زیادہ خوش ہوتے۔ ایک شخص کو اس کے ابا نے نکال دیا، اس نے کہا تھا کہ صاحب یہ مجھے گھر میں سے حصہ دو، آپ نکال دیا، لیکن اب اس کے بعد میں لوگوں نے اس سے کہا کہ بھائی تم ایسا کرو کہ معافی مانگ لو اور ابا کے پاس جاؤ اور کبھی حصہ نہ مانگنا، بس ان کی خدمت کرنا۔ چنانچہ وہ چلا گیا اور خوب خدمت کرتا رہا ابا کی۔ اب خدمت کرتے کرتے بہت دن ہو گئے تو ابا نے خود ہی کہا کہ تم نے میری بہت خدمت کی ہے، اب تم کو میں اتنا دوں گا اس میں سے۔ تو آدمی جب استغفار کرتا ہے تو استغفار اتنی اچھی چیز ہے کہ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا قُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے کہا کہ اپنے رب سے استغفار کرو، وہ تو بہت معاف کرنے والا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تمہارے اوپر موسلادھار بارش برسائے گا، اور يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، وہ تم کو مال بہت دے گا، بیٹے دے گا، مال دے کر بیٹے دے کر تمہاری مدد کرے گا، تمہارے لیے باغات بنا دے گا، تمہارے لیے نہریں بنا دے گا۔ یہ سب تو دنیا میں فائدہ ہونا ہے نقد میں، اور آخرت میں گناہوں کی بخشش ہو جائے گی تو جنت ملے گی، وہ تو ہے ہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتے رہنا چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے اور استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اور یہ نہیں کہ صاحب ہم نے تو کوئی گناہ ہی نہیں کیا، ہم کائے کو استغفار کریں۔ اولیاء کرام کا طریقہ تو یہ تھا کہ نیک کام کر کے بھی استغفار کرتے تھے، اس لیے کہ جو ہم نے نماز پڑھی، اس نماز کی دو حیثیتیں، ایک تو یہ کہ ہم نے پڑھی اس کو، ایک یہ کہ اللہ کے لیے پڑھی۔ تو ہم نے جو نماز پڑھی ٹھیک ہے جیسے بھی پڑھی، لیکن اللہ کے شایان شان ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اللہ کے شایان شان جیسی نماز پڑھنا چاہیے تھی ویسی نہیں ہو پائی، اس پر ہمیں استغفار کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے شایان شان جیسی نماز پڑھنا چاہیے تھی ویسی نہیں ہو پائی، اس پر ہم کو معاف فرما دیجیے۔ تو اللہ کے نیک بندے نیک کام کرنے کے بعد بھی استغفار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ آپ کے شایان شان نہیں ہوا یا اس میں کوئی کوتاہی رہ گئی یا دھیان اور توجہ اور خشوع و خضوع میں کوئی کمی رہ گئی تو اپنے فضل و کرم سے معاف کر دیجیے اور اس نماز کو قبول فرما لیجیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کے لیے اپنے دل کے اندر گناہوں سے ندامت ہونا ضروری ہے۔ دوسرے یہ کہ ہم نیک کام جب کریں
تو جو نیک کام میں ہم سے آگے ہیں ان کو دیکھیں ہم، اور دنیا کے معاملے میں جو ہم سے کم درجے کے ہیں ان کو دیکھیں۔ نیک کام میں اگر ہم اپن سے آگے والوں کو دیکھیں گے جو زیادہ نیک کام کر رہے ہیں، تو ہمارے دل میں بھی یہ تمنا پیدا ہوگی کہ ہم بھی نیک کام زیادہ کریں، اور جو لوگ بیچارے پریشان حال ہیں، مصیبت زدہ ہیں، ان کو دیکھیں گے تو ہمارے دل میں اللہ کا شکر پیدا ہوگا کہ ان کے پاس تو اتنا کم مال ہے، اللہ نے ہم کو اتنا دیا ہے، ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا۔ تو یہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ ہم گناہوں سے بچیں اور اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں، اللہ کی اطاعت کرنے والے بن جائیں۔ تو ذکر سے یہ فائدہ ہوگا کہ اللہ کی محبت پیدا ہوگی، اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اللہ کی رضا حاصل ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر بھی نوازیں گے، آخرت میں بھی نوازیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ذر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرو کثرت سے، وذکر اللہ کثیراً، اللہ کا ذکر کرو کثرت سے۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی آخرت میں راضی ہو جائیں گے، اور دنیا کے اندر اللہ تم کو نور عطا فرمائے گے۔ تو ذکر سے اللہ کا نور ملتا ہے آدمی کو دنیا ہی کے اندر۔ تو ذکر کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ وَاذْكُرِ اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ نماز کا اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر فرما دیا کہ 5 وقت پڑھنا ہے رات دن میں۔ زکوٰۃ کا وقت مقرر فرما دیا، سال بھر میں ایک بار دینا ہے۔ روزے کا وقت مقرر فرما دیا، سال بھر میں 1 مہینے کے رمضان شریف کے روزے رکھنا ہے۔ حج کا وقت مقرر فرما دیا، زندگی میں ایک بار کرنا ہے۔ لیکن ذکر کے لیے کوئی تعداد مقرر نہیں، اور کوئی جگہ اور کوئی وقت مقرر نہیں۔ ہر وقت ہر جگہ اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ بس یہ فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو کثرت سے ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ اس کی عادت ڈالنے کے لیے تسبیحات بتائی جاتی ہے کہ کم سے کم 24 گھنٹے میں سے 24 منٹ ہم نکال لیں اللہ کے لیے، اور اس وقت بیٹھ کر کے تسبیحات روزانہ ایک بار پڑھ لیا کریں۔ جب اگر شام کو فرصت ہے رات میں پڑھ لیں، صبح فرصت ہے صبح پڑھ لیں، فجر کے بعد پڑھ لیں، تو انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اور یہ ذکر جو ہے بنیادی چیز ہے اللہ سے تعلق جوڑنے میں۔ پھر اس کے بعد پھر آگے بہت سارے درجات ہیں، بہت ساری ترقیات کرنا ہے، بہت ساری کامیابی حاصل کرنا ہے، وہ سب انشاءاللہ آہستہ آہستہ حاصل ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا ہے بھائی، کدھر گئے؟ حزب البحر ہم لوگ جو دی تھی اپنی حزب البحر۔ وعلیکم السلام۔ جتنے بھی اولیاء کرام تشریف لائے سب نے پہلے قرآن پاک پڑھا، حافظ ہوئے، عالم ہوئے، پھر اس کے بعد اللہ والے بنے، اور اللہ تبارک و تعالی نے پھر ان کو نوازا۔ اور تمام اولیاء کرام نے بنیادی طور پر سب سے پہلے توحید کی دعوت دی، اس لیے کہ ایمان تو بنیادی چیز ہے، توحید بنیادی چیز، ایک اللہ کو ماننا یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ ایک اللہ کو مانے، اس کی رحمت کو مانے، اس کی قدرت کو مانے، اور اس بات کو مانے کہ اللہ تعالی ہی ہمارا کارساز ہے، اللہ تعالی ہی ہمیں مدد دینے والا ہے، یہ سب ماننا ضروری ہے۔ توحید کی دعوت دی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ خالص موحد آدمی تھے، بہت توحید کی دعوت دی۔ ان کے خطبات دیکھیے آپ، فتوحات یزدانی کے نام سے ان کے خطبات چھپے ہیں۔ اذا سألت فاسأل اللہ، واذا استعنت فاستعن باللہ،
جب مانگنا ہو، دعا مانگنا ہو، اللہ سے مانگو، جب مدد مانگنا ہو اللہ سے مانگو۔ اسی طرح سے حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں تشریف لائے، 90 لاکھ آدمی ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے، خالص ایمان کی دعوت دیتے تھے، توحید کی دعوت دیتے تھے۔ جتنے اولیاء کرام تھے ان سب نے مخلوق کو اللہ سے جوڑا، اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کی مخلوق کے دل میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننے کی دعوت دی کہ اللہ کو ایک مانو، اسی سے مدد مانگو، اسی کی عبادت کرو، اسی سے اپنا تعلق جوڑو، اس بات کی انہوں نے دعوت دی۔ اسی طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول مانو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام کے سردار ہیں، اور سب انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، تو آپ سب معصوموں کے سردار ہیں اور آپ بھی معصوم ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور سب نبیوں کو معصوم ماننا یہ ضروری، اور یہ ماننا ضروری کہ آپ تمام معصوموں کے سردار ہیں، اور یہ ماننا ضروری کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اور سب سے پہلے ایمان، یعنی 7 چیزوں پر عقیدہ رکھنا، ان تؤمن باللہ ہے اللہ پر یقین رکھنا، و ملائکتہ ہی فرشتوں پر، و کتب ہی اللہ کی کتابوں پر، اور رسول ہی اللہ کے رسولوں پر، و بالقدر خیر ہی و شر ہی، اور تقدیر اچھی اور بری سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، والبعث بعد الموت، موت کے بعد اٹھائے جانے، یہ 7 چیزوں پر یقین رکھنا، اس کا نام ایمان ہے، یہ بنیادی چیز ہے۔ اب اس کے بعد یعنی ایمان جو ہے، ایمان سے اللہ کی محبت کا بیج دل میں پڑتا ہے۔ اب اس کے بعد میں اسلام ہے۔ اسلام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کی جائے، ان تقیم الصلاۃ و تؤتی الزکاۃ و تصوم رمضان و تحج البیت۔ اسلام یہ ہے نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان شریف کے روزے رکھو اور حج ادا کرو، یہ اسلام۔ اب اس کے بعد پھر احسان کا درجہ ہے، یعنی یہ سب کام کرنا ہے خوبصورتی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ، اس میں خوبصورتی پیدا ہو جائے، اس کے لیے احسان ہے۔ احسان کے معنی خوبصورتی پیدا کرنا، اس کے لیے ذکر کرنا ہے، اللہ سے تعلق جوڑنا ہے تاکہ یہ سب کاموں کے اندر جان پڑ جائے، خوبصورتی پیدا ہو جائے ان کے اندر۔ صحابہ کرام کا اللہ سے تعلق قائم تھا، تو 2 رکعات میں ان کا کام بن جایا کرتا، بڑی سے بڑی کوئی مصیبت ہے، خدا نخواستہ کوئی پریشانی ہے، کوئی ضرورت ہے، حاجت ہے، 2 رکعات نماز پڑھی، اللہ سے مانگ لیا۔ اور ہم لوگ 10 رکعات بھی پڑھیں ہمارا کام نہیں ہوتا، کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہمارا تعلق ویسا قائم نہیں۔ ہم لوگ دعا بھی کرتے تو دعا بھی ایسے کرتے ہیں جیسے آرڈر دیا جاتا ہے ہوٹل میں بیٹھ کر کہ چائے لیا، سموسہ لیا، تو اللہ سے دعا بھی ایسا کرتے ہیں ہم لوگ جیسے آرڈر دے رہے ہیں، عاجزی انکساری نہیں ہوتی۔ عاجزی انکساری کے ساتھ میں جب آدمی دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتے ہیں۔ عاجزی انکساری کے ساتھ میں دعا کرنا چاہیے، تو جب اللہ سے تعلق قائم ہوگا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی ذکر کرتا رہتا ہے اور جو ذکر نہیں کرتا، جب وہ دونوں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو جو آدمی ذکر کرتا رہتا ہے اس کے بارے میں فرشتے کہتے ہیں مانوس آواز، اور اس کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ اور جو آدمی ذکر نہیں کرتا، جب وہ دعا کرتا ہے کوئی پریشانی آتی ہے اس وقت، تو فرشتے کہتے ہیں غیر مانوس آواز ہے، یعنی اب دعا کر رہا ہے، پہلے سے تو ذکر کرتا نہیں تھا۔ تو اللہ سے تعلق جوڑنا یہ ذکر کے ذریعے ہوتا ہے، اور جب اللہ سے تعلق جڑ جائے گا تو انشاءاللہ بہت سی مصیبتیں پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ ادھر گئے یہ لوگ؟ ادھر ہے؟ اور بھائی کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ لیجیے۔ ایک سوال ہے، ہاں چھوٹا، ہاں، بدن جو ہے روح کا غلام ہے یا روح بدن کی غلام ہے؟
دنیاوی زندگی کے لیے تو دونوں ہی ضروری ہیں، لیکن دنیا میں بدن اصل ہے، روح اس کے تابع ہے۔ دنیا کے اندر بدن اصل ہے، روح اس کے تابع ہے، لیکن یہ کوشش جو ہے یہ کی جاتی ہے اس لیے کہ روح جو ہے وہ ہماری طاقتور بن جائے، اتنی طاقتور بن جائے کہ روح کے تابع ہو جائے ہمارا بدن۔ ابھی کیا ہے، بدن طاقتور ہے اور روح کمزور ہے، اس لیے آدمی کو غصہ آتا ہے، اچھلتا ہے، کودتا ہے، گالیاں بکتا ہے، لڑائی جھگڑا کرتا ہے، روح اس کو روک نہیں پاتی، کیونکہ روح جو ہے وہ کمزور ہو گئی۔ جب ذکر کریں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو روح جو ہے وہ طاقتور ہوگی، پھر روح انسان کے بدن پر یہ جو جیسے دیا آپ نے کسی کے اوپر جیسے اثرات وغیرہ ہوں جیسے پڑھنے کے لیے، تو یہ اپن جیسے ہے اپن پڑھ کے پانی میں دم کر کے پی سکتے ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شریعت الگ ہے، طریقت الگ ہے۔ شریعت پر پوری طرح سے عمل کرنا، اسی کو سمجھیے کہ یہی ہے طریقت۔ ایک تو یہ کہ آپ نے فرائض کو ادا کر لیا، حرام کاموں سے بچ گئے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اتنے پر بھی نجات فرما دے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے سنتیں اس لیے ہے کہ اگر فرضوں میں کمی رہ جائے گی تو سنتوں کو ملا کر کے اس کو پورا کیا جائے۔ تو آدمی فرائض کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ سنتوں کا اہتمام کرے، مستحبات کا اہتمام کرے، آداب کا بھی لحاظ رکھے، یہ ہے طریقت کہ شریعت نے جو احکام دیے ان کو پوری طرح سے اچھے طریقے سے ادا کرنا، یہ شریعت۔ تو طریقت اور شریعت دونوں الگ الگ نہیں ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب طریقت تو الگ چیز ہے۔ بعض ایسے پیر بھی آ جاتے ہیں جاہل قسم کے، جو یہ کہتے ہیں ارے صاحب ہم تو اللہ والے ہیں، اب ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، نماز معاف ہو گئی ہمارے اوپر سے۔ حالانکہ نماز تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الوفات میں بھی پڑھی۔ جس مرض میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اس مرض کے اندر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 صحابہ کے سہارے سے تشریف لائے، قدم اٹھ بھی نہیں رہے تھے، قدم زمین پر گھسٹ رہے تھے، اس حال میں 2 صحابہ کے سہارے سے آ کر مسجد میں نماز ادا کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ظاہر ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ثابت کر دیا ہمارے سامنے کہ نماز ہر حال میں پڑھنا ہے، تو پھر کیسے معاف ہو سکتی ہے نماز؟